بسم الله الرحمن الرحيم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نحمده ونصلي على رسوله امام الاولین والآخرین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. صدق اللہ مولانا العظیم. جمیع حاضرین مکرم، سامعین محترم، بزرگوں، نوجوانوں، شرکت کرنے والے میرے بچوں، آج کا دن ہمارے لیے بڑی سعادتوں سے لبریز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب مکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی خوشی منانے اور اس پر فرحتوں کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دائمی محبت کے پورے تقاضوں کو پورا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حاضرین محترم، قبل اس کے کہ میں تلاوت کردہ آیت مبارکہ کے تحت کچھ گفتگو شروع کروں، دستور حق کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا یا حبیبنا یا رسول اللہ. آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی میں کئی مرتبہ یہاں آپ کے سامنے حاضر ہوا. آج سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور حضور کی عظمت کے اعتبار سے جو گفتگو آپ سے کرنے جا رہا ہوں، اس کے سلسلے میں سورہ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ مجھے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے. آیت مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم میری محبوب کی بارگاہ میں آ کر راعینا مت کہو، بلکہ یہ کہو کہ اے ہمارے محبوب، ہمارے رسول، ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، اور ہمیشہ غور سے سنتے رہو، میرے محبوب کی باتوں کو توجہ سے سماعت کرتے رہو.
یاد رکھو کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کے ایک ایک لفظ پر ہمیں سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو کل 88 مقامات پر یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ سے خطاب فرمایا ہے، جس کا مطلب ہے اے ایمان والو۔ یہ اے ایمان والو کہہ کر اللہ تبارک و تعالی ہم جیسوں کو اپنا خطاب عطا فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، مگر یہ بات ذہن میں اتاریں کہ یہ اے ایمان والو کہہ کر خود خدا پکارنا یہ اتنا بڑا اونچا مرتبہ اور فخر کی چیز ہے کہ پہلے زمانے میں بھی نبیوں کی امتیں ہوتی تھیں، ہر نبی اپنی امت میں تشریف لاتے تھے، تو پہلے کی امتوں اور ملتوں کو جب اللہ رب العزت پکارنا چاہتا اور خطاب فرمانا چاہتا تو پروردگار عالم یا ایھا الذین آمنو کہہ کر نہیں پکارتا تھا۔ کسی نبی کی کسی امت کو یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو۔ یہ اس امت محمدیہ کا اعزاز اور اکرام ہے۔ پھر اللہ کی اس امت کے ساتھ خصوصی محبت ہے کہ رب قدیر معبود برحق خالق کائنات ہونے کے باوجود وہ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ اے ایمان والو۔ پہلے کے نبیوں کی امتوں کو جب خطاب فرماتا تھا تو فرماتا تھا یا ایھا المساکین۔ تفسیروں میں آیا ہے کہ پہلے کی امتوں سے فرماتا تھا تو کہتا تھا یا ایھا المساکین، مطلب یہ ہے کہ اے محتاجو۔ کیا معنی تھے؟ اے محتاجو کہہ کر خطاب فرماتا تھا، یعنی وہ اگر نماز کا حکم دینا چاہتا تھا تو فرماتا اے محتاجو نماز پڑھو۔ پہلے کی امتوں سے زکوٰۃ فرض کرنا چاہتا تھا تو فرماتا اے محتاجو ضرورت مندو تم زکوٰۃ دو۔ ماں باپ کی عزت بتانا چاہتا تھا تو فرماتا تھا اے محتاجو ماں باپ کی عزت کرو۔ لیکن جیسا ہی سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بات آئی تو خدا تو وہی ہے، ہمیشہ وہی خدا ہے ہمارا، وہی معبود برحق ہے، وہی ہمیشہ کا پالنہار ہے، وہی ہمارا خالق و مالک ہے، ان کا بھی وہی خالق و مالک تھا۔ تو اللہ رب العزت پہلے کے امتوں سے فرماتا تو کہتا اے محتاجو یہ کرو اور یہ نہ کرو، لیکن جب اس امت کی بات آئی، سرکار کے چاہنے والوں کی بات آئی، حضور کے غلاموں کی بات آئی، پھر اپنے محبوب کے امتیوں کی بات آئی، اپنے محبوب کی ملت کی بات آئی، تو اللہ رب العزت نے انداز بدل دیا۔ رب قدیر نے خطاب کا انداز بدلتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے محبوب کے امتیوں۔ وہ پہلے کی امتیں تھیں، وہ موسیٰ کی امت تھی، وہ عیسیٰ کی امت تھی، وہ یحییٰ کی امت تھی، وہ ابراہیم کی امت تھی، وہ اسماعیل کی امت تھی، وہ نوح کی امت تھی۔ ان کے لیے میں کہتا تھا اے محتاجو، لیکن اے امتی محمدیہ تم میرے محبوب کی امت ہو، لہذا تم سے کہتا ہوں اے ایمان والو۔ انداز بدلا نہیں بدلا اللہ تعالیٰ؟ کس لیے بدلا؟ کس لیے بدلا؟ کس لیے بدلا؟ نہ زمین بدلی، نہ آسمان بدلا، نہ سورج بدلا، نہ کرنیں بدلی، نہ دریائیں بدلی، نہ چاند و سورج میں تبدیلی آئی، نہ فضائیں بدلی، نہ زمین کے ذرات بدلے، نہ آسمان کی وسعتیں بدلی۔ بدلا تو کیا بدلا؟ نبی بدلا، نبی کے صدقے میں امت بدلی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا انداز بدلتے ہوئے کہ اے امت محمدیہ تم کو میں یہ خطاب کروں گا کہ اے ایمان والو۔ ذرا غور کرو بھئی، اے ایمان والو کہنے میں اور محتاجو کہنے میں کیا فرق ہے؟
پہلے آپ یہ بتائیں کہ ہر ایک یہ اللہ کا محتاج ہے نہیں ہے؟ بولیے بھائی ہے؟ پہلے کی امت بھی محتاج تھی، ہم بھی محتاج ہم بھی ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء، کہ اللہ مالدار ہے، اللہ غنی ہے اور تم سب کے سب اس کے محتاج۔ تو ہر ایک محتاج ہے، یہ امت بھی محتاج ہے، لیکن کیا بات ہے کہ محتاجی کا ذکر کرنے کے بجائے، کیونکہ سب تو اس کے محتاج ہے ہی ہیں، وہ بھی تھے ہم بھی ہیں، لیکن انداز بدلتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ کیوں فرمایا؟ ان کے لیے فرمایا اے محتاجو، ہمارے لیے فرمایا اے ایمان والو۔ اس میں راز کیا ہے؟ تو اس میں راز یہ ہے، جو ابھی آگے جانا ہے ہم کو، آیت کے آگے کے مفہوم کا سفر طے کرنا ہے، تو راز یہ بتانا چاہتا ہے پہلے کی امتیں تھیں تو وہ اپنی ناشکری کے ذریعے سے، نبی کی بے احترامی کے ذریعے سے، نبی کی بے ادبی کے ذریعے سے، نبی کی بے اطاعتی کے ذریعے سے وہ امتی کبھی معصیت کا شکار ہو جاتی تھی، اور ایسا شکار ہو جاتی تھی کہ مذلت اور مسکنت وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، محتاجی اللہ تعالیٰ ان پر چھا ڈال دیتا تھا، وہ محتاج ہو جاتے تھے، حالانکہ اللہ کے وہ بھی محتاج ہیں حقیقت میں، ہم بھی محتاج ہیں حقیقت میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے نبی موسیٰ و عیسیٰ اور ابراہیم اور اسماعیل کے امتیوں، میں تم سے یہ خطاب کروں گا کہ تم محتاج ہو، اے محتاج ہو، مگر میرے مصطفیٰ کی امت سے کہوں گا اے ایمان والو، تم محتاجی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ایمان کو رکھ کے بتانا چاہتا ہے کہ امت محمدیہ کے پاس دولت رہے نہ رہے، مال رہے نہ رہے، سرمایہ رہے نہ رہے، معیشت رہے نہ رہے، حکمرانی رہے نہ رہے، بادشاہی نہ رہے، میری محبوب کی امت قیامت تک مالدار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کبھی تنگ دست اور محتاج اور فقیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے سینے میں میرے محبوب کی محبت کا چراغ جل رہا ہے۔ تو لہذا یہ محبت کا چراغ جلانا یہ عین ایمان ہے، اور ایمان سب سے بڑی دولت ہے یا چھوٹی دولت ہے؟ بولیے بھائی، بولیے کسی کے پاس اگر کروڑوں روپے ہے تو وہ بھی فقیر ہے۔ قربان جائیں پروردگار عالم کے انداز تخاطب پر، قربان جائیں اپنے اور خوش ہو جائیں اپنے مقدر پر، فرحت میں آ جائیں اپنے فخر پر، افتخار پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دولت دیا ہو نہ دیا ہو، لیکن ایمان کی دولت تو عطا فرمایا ہے۔ تو اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ وہ محتاج تھے اور تم دولت مند ہو۔ پھر دولت مند ایسے چھن جانے والی دولت نہیں، قبر کے گڑے کے اوپر رہ جانے والی دولت نہیں، آنکھیں بند ہونے سے پہلے ختم ہونے والی دولت نہیں، بلکہ تم کو میں نے ایمان کی دولت دی ہے، اور وہ ایمان کی دولت مصطفیٰ کے ادب اور محبت کی صورت میں عطا کی۔ تو چنانچہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ پھر آپ توجہ سے سنیں، غور سے یاد رکھیں اس کو، قرآن مجید میں کتنے مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا آیا؟ میں ابھی بولا نا کہ 88 مقامات پر آیا، 80 پہ 8۔ اللہ تعالیٰ ہم سے فرمایا کہ اے ایمان والو، لیکن ایک عجیب بات ہے کہ 88 مقامات پر اللہ رب العزت نے ہم سے خطاب فرمایا امت محمدیہ سے کہ اے ایمان والو، لیکن پورے قرآن میں سب سے پہلا خطاب یہی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی۔ یہ پہلی مرتبہ فرمایا پہلے پارے میں، پہلے پارے کے نصف کے بعد پروردگار عالم نے پہلے فرمایا، پہلی مرتبہ قرآن میں 88 مرتبہ میں سے پہلا مقام ہے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ چلو ٹھیک ہے، جیسا عام مقامات پہ فرمایا ویسے ہی فرمایا ہوگا کہ اے ایمان والو، نہیں، یہاں پہلی مرتبہ اے ایمان والو کہہ کر فرماتا ہے خطاب، تو اس کے ضمن میں فرماتا کیا ہے، کیا تعلیم دینا چاہتا ہے؟ غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، پہلی مرتبہ فرمایا ایمان والو، تو ہمارے ذہن میں آئے گا کہ شاید آگے نماز کی بات ہوگی، شاید ہمارے آگے صدقے اور خیرات اور زکوٰۃ کی بات ہوگی، شاید اللہ تبارک و تعالی حج کی بات کرنا چاہتا ہے، شاید اللہ تبارک و تعالی روزے کا ذکر کرنے والا ہے،
شاید اللہ تبارک و تعالی حقوق العباد کا تذکرہ کرنے جا رہا ہے، شاید اللہ تبارک و تعالی کوئی اور عبادت تلاوت وغیرہ کا ذکر کرنا چاہتا ہے، نہیں، پہلی مرتبہ جب اے ایمان والوں کہہ کے خطاب فرما رہا ہے تو پہلی ہی مرتبہ اس خطاب کے بعد ادب رسول سکھا رہا ہے۔ کیا سکھا رہا ہے پہلی مرتبہ؟ بولیے۔ آگے بھی یا ایھا الذین آمنوا آیا، اسی سورہ بقرہ میں آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے۔ کہیں یا ایھا الذین آمنوا کے ضمن میں نماز کا ذکر فرمایا آگے، کہیں روزے کا ذکر فرمایا، کہیں زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، کہیں تلاوت کا ذکر فرمایا، کبھی اچھی بات کرنے کا ذکر فرمایا، اپنے اعمال کو سدھارنے کی بات فرمایا، اپنے سے ڈرنے کی بات فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کے بعد، لیکن سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے سے جو حکم ارشاد فرمایا وہ ادب مصطفیٰ کے ضمن میں فرمایا، یہ بتانے کے لیے عبادتیں بعد میں ہیں، ادب رسول پہلے ہے۔ نماز بعد میں ہوگی، زکوٰۃ بعد میں ہوگی، تلاوت بعد میں ہوگی، عمل خیر بعد میں ہوگا، نیکیاں بعد میں ہوگی، قرآن کا پڑھنا بعد میں ہوگا، طواف بعد میں ہوگا، حج بعد میں ہوگا، عمرہ بعد میں ہوگا، صالحیت بعد میں ہوگی، تقوی بعد میں آئے گا، ورع بعد میں آئے گا، زہد بعد میں آ گیا، اطاعت بعد میں آئے گی۔ سب سے پہلے ساری اطاعتوں اور نیکیوں کی جان یہ ہے کہ تم میرے محبوب کے چاہنے والے بنو اور ادب کرنے والے بن جاؤ۔ یہ قرآن مزاج دے رہا ہے، کیا دے رہا ہے؟ تو بولیے سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ بھئی ادب رسول کا ہے۔ کیسا ادب ہے ذرا دیکھیے بھئی، ادب کیسے پیرائے میں ہم لوگوں کو اللہ رب العزت سکھا رہا ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کیا ہے؟ لا تقولوا راعنا، رائنا مت کہو۔ کیا فرمایا؟ بھئی رائنا مت کہو، وقولوا انظرنا، بلکہ انظرنا کہو۔ کیا مطلب ہے؟ کیا حکمت ہے؟ تو آپ توجہ سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ سنیں گے نہیں سنیں گے؟ بھئی ادب رسول کی بات ہے، ایمان کی جان کی بات ہے، ایمان کے کمال کی بات ہے، ایمان کی بنیاد کی بات ہے، ایمان کی حقیقت کی بات ہے، تو توجہ سے سنیں گے نہیں سنیں گے؟ تو ذرا بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو ذرا بیداری کا پڑھو بھائی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا یا حبیبنا یا رسول اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا مت بولو۔ ذرا یہ راعنا کا پس منظر دیکھو بھئی، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ یہود، بلکہ یہ سمجھیں کہ صحابہ اکرام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے نا روزانہ، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، گفتگو سنتے، چہرے انور کو دیکھتے، ایمان کو تازگی بخشتے۔ تو صحابہ اکرام حاضر ہوتے، سرکار سے گفتگو سنتے، تو جہاں کہیں کوئی گفتگو تھوڑا سا سمجھ میں نہ آتی، کیونکہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہر مخلوق کے لحاظ سے بات فرماتے تھے۔ کیا بولیے؟ ہمارے نبی کو ہر مخلوق کی بولی آتی تھی۔ کیا آتی تھی؟ اور ہر سننے والے کے مطابق گفتگو ہوتی تھی۔ جیسے ہم لوگ پورے یہاں حاضر ہیں، ہمارے کوئی بزرگ یہاں تشریف فرمائے تو وہ بزرگ نہیں جان سکتے کہ میرا ارادہ کیا ہے، امام صاحب کا ارادہ کیا ہے، مول صاحب کا ارادہ کیا ہے، دیگر بزرگوں کا ارادہ کیا ہے، کون کس کو کیا چیز کی ضرورت ہے، جان سکتے؟ نہیں جان سکتے۔ بھئی مجھے ضرورت ہے روزے کی فضیلت سننے کی، بھئی امام صاحب کو ضرورت ہے زکوٰۃ کے بارے میں معلومات کرنے کی، کسی اور صاحب کو ضرورت ہے والدین کا احترام سیکھنے کی، کسی اور کو ضرورت ہے علم دین کی اہمیت سمجھنے کی۔ سرکار کی بارگاہ میں جب مختلف ارادوں کے ساتھ
مختلف ضرورتوں کے ساتھ سینے میں ضرورتیں چھپا کر، ارادے چھپا کر جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتے تو سرکار ہر ایک کی سینے میں چھپی ہوئی ضرورت کے مطابق ہر ایک سے خطاب فرماتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ خطاب فرماتے تھے۔ تو جب مجلس ختم ہو جاتی تو جس کو اب مجھے نماز کی اہمیت کی ضرورت تھی تو مجھے بھی ہو جاتا کام، میرا بھی کام ہو جاتا تھا۔ زکوٰۃ کی اہمیت جاننے کی ضرورت تھی تو وہ بھی اپنی پیاس بجھا لیتا تھا۔ کسی کو احترام والدین سیکھنا تھا تو وہ بھی گفتگو خود بخود ہو جاتی تھی۔ سارے لوگ جو پیاسے آئے تھے سب کے سب پیٹ بھر کے اور پیاس بجھا کے واپس ہوتے تھے۔ یہ ہمارے نبی کا کمال تھا۔ تو بعض وقت ہوتا کیا اس میں کہ ایک کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے تو دوسرے کو تو ضرورت دوسری ہے، سمجھ میں ہی نہ بات کہ امام صاحب کو جاننے کی ضرورت ہے زکوٰۃ کی اہمیت، مجھے ضرورت ہے مثال کے طور پہ نماز کی اہمیت، تو سرکار میرے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ نماز ایسی ہے، نماز ایسا پڑھو، اس کی اہمیت یہ ہے۔ تو کچھ اب میں کسی اور قبیلے سے آیا ہوا ہوں، قبیلے بھی الگ الگ ہوتے تھے، تو عرب کے بہت بڑے قبیلے تھے، بہت بڑے بڑے خاندان تھے، تو ہر قبیلے اور خاندان کی گفتگو فرق میں رہتی تھی، الگ الگ ہوتی عربی تھی لیکن لب و لہجہ الگ ہوتا تھا، گفتگو الگ ہوتا تھا، انداز تکلم الگ ہوتا تھا، بھئی ان کی فصاحت و بلاغت الگ ہو جاتی تھی، ان کی زبان سے ادا ہونے والی طلاقت الگ ہوتی تھی، گفتگو الگ الگ ہوتے تھے، الفاظ الگ الگ ہو جاتے تھے بعض وقت۔ تو سرکار ساری زبانوں کو جانتے تھے، ساری زبانوں کو جان کر ہر ایک کے انداز کے مطابق گفتگو فرماتے۔ تو لازمی بات ہے کہ میں ایک قبیلے سے آیا ہوا ہوں، دور کے قبیلے سے، تو سرکار میرے اعتبار سے گفتگو فرما رہے ہیں تو دوسروں کو تو سمجھ میں نہیں آئی، کچھ کلمات نہیں سمجھ میں آئیں گے، ہے عربی۔ تو صحابہ کرام میں سے جو دوسرے ہوتے وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ راعنا یا رسول اللہ۔ کیا فرماتے؟ کیا عرض کرتے تھے؟ راعنا یا رسول اللہ، جس کا مطلب ہوتا ہماری رعایت فرمائیے یا رسول اللہ۔ کیا مطلب ہوتا تھا؟ ہماری رعایت فرمائیے، ہمارے اوپر نظر کرم فرمائیے۔ مطلب یہ ہوتا تھا ذرا ہم کو بھی بتائیے۔ کیا مطلب ہوتا تھا؟ دوبارہ ارشاد فرمائیے اور ہمارے سامنے اس کی وضاحت بھی فرمائیے۔ تو یہ صحابہ کرام، یہ جو لفظ ہے راعنا کا، تو ادب و احترام میں کہتے تھے، نعوذ باللہ بے ادبی میں کہتے تھے؟ بولیے بھئی، اچھا معنی ہے نہیں ہے اس کا کہ ہمارا لحاظ فرمائیے، ہماری رعایت فرمائیے، ہمارے اوپر نظر کرم فرمائیے، بھئی بہت بڑے ادب کا لفظ ہے نا۔ تو ہوا یہ یہودیوں کا طبقہ اٹھا، یہ جو یہودی ہے روئے زمین پر سب سے پہلے گستاخ یہی، اور گستاخی میں حد سے زیادہ سڑے ہوئے یہی۔ یاد رکھیں، آج دنیا پریشان ہے، روڈ سے لے کر ہوٹل تک گفتگو ہو، مسجد سے لے کر گھر تک گفتگو ہو، بولتے بھائی یہ کیا ہے، بھائی وہ کینسر کہاں سے آیا، بیماری کینسر کی کہاں سے آئی؟ ارے نہیں بھائی، وہ مغربی ممالک سے آ رہے ہیں بیماریاں، وہیں سے ہوتے ادھر ادھر پھیل رہے ہیں، تو فلاں فلاں بیماریاں ادھر سے آئے، فلاں ادھر سے آئے۔ ہم لوگ بولتے رہتے نا ایسا کہ ارے بھائی وہاں پہ ایسی بات ہے کہ ماحول خراب ہے، ادھر وہ بیماری آئی ماحول خراب ہونے کی وجہ سے، تو ادھر بھی آ گئی وہ۔ تو اب تو ایسا ہو رہا کہ کدھر سے آدمی آ رہا، حج کو جانے سے پہلے ٹیسٹ ہو رہا تاکہ آزو بازو والوں کا حج ویسٹ نہ ہو جائے۔ ٹیسٹ ہو جاتا کہ وہ وہاں سے آ رہا تو اس کو بیماری ہے کیا ذرا دیکھو، تو بیماری جانچی جا رہی۔ تو ہم جانتے ہیں، ہم کو فکر ہے جسم بچانے کے لیے، جسم کی صحت کے لیے فکر ہے کہ ذرا دیکھو کہیں کسی میں وہ بیماری تو نہیں ہے، وہاں سے بیماری آئی۔ دوستو، یہ جتنی بیماریاں ہیں یہ صرف انسان کی صحت کو اور جسم کو متاثر کرتی ہیں، لیکن گستاخی رسول کی بیماری، بے ادبی رسول کی بیماری، یہ ایسی بیماری ہے کہ اس بیماری کے بعد دنیا بھی تباہ ہوتی ہے، آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو ذرا جانچیں کہ یہ بیماری کہاں سے آئی، ٹیسٹ کرے گا بھی، کروائے۔
کہ یہ گستاخی رسول اور بے ادبی رسول کی بے ادبی کی مماثلت کے تصور کی بیماری کہاں سے آئی؟ مماثلت کے تصور کی بیماری یہودیوں سے آئی۔ کہاں سے آئی؟ سب سے پہلے بے ادبی کرنے والا طبقہ کون تھا؟ یہود۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، آگے ذکر ہے سورہ نساء کے اندر، یہ جو رائنا کہنے والے لوگ تھے بعد میں بدل کے، وہ بات میں آگے عرض کروں گا، پہلے سنیں کہ صحابہ کرام عرض کرتے تھے رائنا یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، نظر کرم فرمائیے۔ تو یہودیوں کا طبقہ اٹھا تو ان کو یہ ہمیشہ فکر دامنگیر رہتی تھی کہاں کون سا موقع مل جائے اور سرکار کی بے ادبی کرے، نعوذ باللہ۔ تو رائنا کا لفظ جب صحابہ نے عرض کیا، استعمال کیا، تو رائنا کے لفظ کے اندر اچھے معنی ہی تھے۔ کیا تھے؟ اچھے معنی تھے، لیکن یہودیوں کی سریانی یا عبرانی زبان میں وہ آگے جا کے کچھ تھوڑے برے معنی بھی نکلتے تھے۔ کیا نکلتے تھے؟ برے معنی بھی دور جا کے نکلتے تھے۔ تو ان لوگوں کو موقع ہاتھ آ گیا، اب وہ اٹھے اور کہنے لگے، وہ بھی آ کے بیٹھنے لگے اور سرکار سے کہنے لگے رائنا، صحابہ کی طرح وہ بھی کہنے لگے رائنا۔ صحابہ کہتے تھے تو ادب میں، اچھے معنی میں، لیکن یہودی کہنے لگے دور کے برے معنی میں، دور کے برے معنی لے کر وہ کہنے لگے۔ تو برے معنی لے کر کہنے لگے اور خوش ہوتے تھے کہ دیکھو ہم رائنا کہہ رہے ہیں، دور جا کے اس کے معنی برے نکل دیں، تھوڑے سے بے ادبی کے نکل رہے۔ تو اس طرح وہ اپنی منافقت کی پیاس بجھاتے تھے۔ تو اتنا سا ہی ہوا، صحابہ تو برے معنی میں استعمال ہی نہیں کر سکتے، وہ بھئی اچھے معنی پر مبنی لفظ ہے، صرف لفظ۔ تو یہود دور کے برے معنی لے کر بے ادبی کے معنی لے کر مراد لے رہے تھے، تو بے ادبی ذری ہو رہی تھی دور سے۔ تو اللہ رب العزت یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، رائنا مت کہو، کیونکہ رائنا کہنے سے یہود کو، میرے رسول کے گستاخوں کو، میرے نبی کے بے ادبوں کو دور جا کر برے معنی لینے کی گنجائش نکل رہی ہے، لہذا رائنا مت کہو، لفظ کو فوری بدل کر وقول انظرنا، جب بھی کہنا ہے انظرنا کہو۔ کیا کہو؟ تو انظرنا کا مطلب کیا ہے؟ انظرنا کا مطلب یہ ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ بھئی رائنا کا مطلب بھی وہی تھا، نظر کرم فرمائیے۔ انظرنا کا مطلب بھی وہی ہے، نظر کرم فرمائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ لفظ بھی نامناسب میرے محبوب کی بارگاہ میں استعمال کیا جائے، جس کے معنی اچھے ہیں لیکن آگے جا کر دور سے گستاخ بے ادبی کا معنی پیدا کر لے رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا لا تقولوا رائنا، لفظ ہی بدل دو، لفظ چھوڑ دو، خبردار آج کے بعد جو بھی یہ لفظ استعمال کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اگر آج کی تاریخ کے بعد کوئی مسلمان بھی اچھے تصور میں بھی لفظ استعمال کرے گا تو کافر ہو جائے گا، دردناک عذاب کا شکار ہو جائے گا۔ تو انظرنا کہو، یہاں قابل غور بات، بہت سارے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، دینے کے بعد پروردگار عالم قرآن مجید میں کہتا ہے کہ ایسا مت کرو۔ کیا فرماتا ہے؟ ایسا مت کہو، مت بولو، لیکن یہ نہیں فرماتا کہ ایسا بولو۔ دونوں میں فرق ہے۔ بھئی ایک بچہ ہے، وہ بچہ کسی آدمی سے کہا بھائی صاحب، تو اس کو بستی والے بڑے بزرگ سمجھائے بیٹے ایسا مت بولو، یہ الگ بات ہے۔ پھر وہ بستی والے بزرگ لوگ سمجھا رہے ہیں کہ ایسا مت بولو بلکہ یہ بولو، جب بھی بولنا ہے کلمہ دے دے رہے ہیں، جملہ دے دے رہے ہیں کہ یہ بات بولو۔ تو دونوں میں فرق ہوتا ہے، ایسا مت بولو کہہ کے چھوڑ دینا، اور ایک ہے اپنی طرف سے کیا بولنا ہے وہ دے دینا۔ تو پہلے صحابہ سرکار کی بارگاہ میں ادب کے تصور میں ہی رائنا کہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ برداشت نہیں فرمایا کہ یہ یہود رائنا کا مطلب دور جا کے بے ادبی کے معنی لے کر غلط نکال رہے ہیں۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو رائنا مت کہو، دوسرا کچھ بھی بول لو،
بلکہ اللہ نے فرمایا میں تمہیں لفظ دیتا ہوں. کیا فرمایا اللہ نے؟ میں تمہیں لفظ دیتا ہوں کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں کیا لفظ کہنا ہے. جب میری طرف سے لفظ آئے گا تو اس لفظ کے اندر نہ دور جا کے بے ادبی کے معنی ہوں گے نہ قریب رہ کر ہوں گے. اگر تم الفاظ وضع کرتے رہیں گے بولتے رہیں گے تو ہو سکتا دوسرے لفظ میں کوئی بے ادبی کے معنی نکالے ہوں, تیسرے لفظ میں کوئی بے ادبی کے معنی نکالیں. میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا میرے محبوب کی بارگاہ میں, میرے محبوب کی عظمت کے سامنے. لہذا میں تم کو پہلے روکتا ہوں کہ لا تقولوا رائنا, رائنا مت کہو, اور لے لو میری طرف سے یہ لفظ کہ وقول انظرنا, جب بھی کہو انظرنا کہو. تو لفظ بھی دے دیا نا اللہ تعالیٰ, کیا کہنا ہے لفظ بھی دے دیا. کیوں ہو سکتا تھا نا کہ لا تقولوا رائنا, رائنا مت کہو, تو اب صحابہ کرام سوچتے کہ کیا کہیں, اس میں کئی دن گزر جاتے, کچھ وقت گزر جاتا, پھر اس اثنا میں کوئی آدمی آتا پھر رائنا کہتا, تو یہ اللہ رب العزت کو برداشت نہیں ہوا. پروردگار عالم نے فرمایا نہ ٹائم لگایا جائے نہ وقت صرف کیا جائے, بلکہ روک کر پہلے ہی فرصت میں کہا جائے کہ تم رائنا مت کہو بلکہ انظرنا کہو. تو انظرنا, ہماری طرف نظر کرم فرمائیے. یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ انظرنا یا رسول اللہ, ہماری طرف نظر کرم فرمائیے, یہ قرآن سے ثابت ہے. کس سے ثابت ہے بھائی؟ انظرنا کہنا یہ قرآن سے ثابت ہے. تو یہ یہود کہتے تھے رائنا, تو رائنا کہنے میں وہ تھوڑا کھینچ کے کہتے ہیں رائنا, جس کے معنی بہت زیادہ بعض وقت بے ادبی کے ہو جاتے تھے. تو دوسرے مقام پر سورہ نساء میں اس کی تفصیل بھی آئی. پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رائنا مت کہو, ہمیشہ ادب سے رہو. اگر الفاظ بھی استعمال کرنا ہے تو ادب پر مشتمل ہو, کیونکہ لفظوں میں بے ادبی بھی میں برداشت نہیں کر سکتا. یہ اللہ نے فرمایا کہ الفاظ کے اندر ترتیب میں کچھ بدسلیقگی پیدا ہو جائے, یہ مجھے برداشت نہیں ہے, کیونکہ یہ میرا محبوب ہے, یہ نبیوں کا سردار ہے. میں نے اس کو بھیجا ہے تو محبوب بنا کے بھیجا ہے, میں نے اس کو بھیجا ہے تو شاہد و بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے, یہ عظمتوں والا ہے, تو اس کا ادب میں تم کو سکھاتا ہوں. پھر آگے کی بات ہے کہ اللہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے ایمان والو, تم رائنا مت کہو انظرنا کہو, الفاظ دے دیا, ادب سکھا دیا. اب صحابہ کرام انظرنا فرماتے تھے. کیا فرماتے تھے؟ ہمارا مزاج کیا ہے معلوم؟ آج اگر کوئی ہمارے سامنے روبرو ہو کر ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا تو ہم بولتے جان دو میاں, چھوڑ دو, کیا کرتے اب, بولتے نہیں بولتے نا ایسا بھائی. وہ بک 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 بول رہا ہے, نبی کی شان میں کیا نہیں بول رہا. ہم سن کے کیا کرتے, کوئی آدمی اگر کچھ اس سے گفتگو کرنا چاہ رہا, غضب میں آ کے کچھ بولنا چاہ رہا, تو ہمارا انداز کیا رہتا, ارے جان دو میاں, جان دو. کیا جان دو؟ باپ کو بولے تو سمجھ لیتے, والد صاحب کو اگر کوئی بولا تو جان دو بولتے. تو یہ تصور ہمارے اندر نہیں آتا. لیکن صحابہ کا مزاج کیا تھا, صحابہ کا ایمانی تقاضا کیا تھا, ذرا سنیں. صحابہ کا ایمانی تقاضا یہ تھا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آیا کہ آپ نے ایک مرتبہ یہودیوں کو جمع کر کے فرمایا, یہ لفظ سے روکنے کے بعد, لفظ ہی کی تو بات تھی, رائنا مت کہو انظرنا کہو, حالانکہ اچھے معنی تھے اس کے, لیکن اللہ نے بدل دیا. بارگاہ مصطفیٰ کی آخر میں جا کے بے ادبی ہو رہی ہے. تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں یہودیوں کو جمع کر کے کہ اے یہودیوں خبردار, آج کے بعد سے جہاں کہیں جس شخص سے میں رائنا کا لفظ سنوں گا تو اس کی گردن مار دوں گا. کیا کروں گا؟ اس کی گردن مار دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص ہلکی سی بے ادبی دور کی بھی میرے محبوب کی بارگاہ میں, نبی کی بارگاہ میں کرتا ہے لفظ کے طور پر بھی, تو وہ کافر ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ, کافروں کے لیے دردناک عذاب. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا, اسی پہ بات ختم نہیں فرمایا. دیکھیے یا ایھا الذین آمنو کا خطاب پہلا ہی مرتبہ ہو رہا قرآن میں, تو اس میں کیا سکھایا جا رہا؟ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کیا ہے؟
بھئی ادب رسول سکھایا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا واسمعوا. کیا فرمایا؟ کیا مطلب ہے؟ غور سے سنو. جب بھی میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ اور بیٹھو اور میرا محبوب جب بولنے لگے تو توجہ سے سنو. تم کو یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ یا رسول اللہ دوبارہ فرمائیے، کیونکہ دوبارہ فرمائیے کہنا بھی یہ مناسب نہیں ہے. تو لہذا واسمعوا، غور سے سنو. تو صحابہ کرام اس کے بعد سرتاپا کان بن کے بیٹھتے تھے. دوسری روایتوں میں آیا کہ سرکار کی بارگاہ میں جب صحابہ حاضر ہوتے اور بیٹھتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ذری بھی حرکت کریں گے تو اڑ جائیں. اتنا زیادہ مؤدب اور باادب ہو کے بیٹھتے تھے اور غور سے سنتے تھے، کیونکہ سننے کا حکم اللہ نے دے دیا ہے کہ واسمعوا، سنو. تو امتی کا کام صرف سننا ہے. کیا کام ہے بولیے؟ سوال کرنا نہیں ہے، اعتراض کرنا نہیں ہے. جو سرکار فرمائے سننا اور عمل کرنا، یہ امتی اور غلام کا کام ہے. یہ اللہ نے پابند کر دیا کہ واسمعوا، سنو بس. اگر توجہ سے نہیں سنیں گے، بے ادبی کے اعتبار سے اگر تم بار بار میرے محبوب کو کہتے جائیں گے کہ ہماری طرف دوبارہ ارشاد فرمائیے، ہم سے دوبارہ وہ بات فرمائیے، تو یہ بھی بعض وقت کفر ہو جائے گا. اگر زیادہ سے زیادہ بے ادبی کے تصور میں، زیادہ سے زیادہ اگر تم بے ادبی کے تصور میں کہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سنا جائے، آئندہ سے غور سے سنیں. تو اس کے تحت میں ہم کو ذرا کچھ سننا ہے. اب کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ سنو. بولو کس کی سننا ہے بھائی؟ کس سے سننے کے بارے میں فرمایا؟ سرکار سے سنو گفتگو. تو جو کہیں وہ سنو، اس کے اوپر آئیں بائیں شائیں نہیں بولنا بھائی. اس کے اوپر کیوں، کیا نہیں، کیوں اور کیسا، کب، کیا، کس لیے کا پورا سوال ختم. اعتراض نہیں. جو اعتراض کرتا ہے وہ دراصل وہ یہودیوں کے طبقے سے تعلق رکھتا ہے. ہر غلام کا کام ہے کہ سرکار کی بات کو سنے اور عمل کرے، سن کے عمل کرے. تو صحابہ کرام سنتے تھے اور عمل کرتے تھے. خاموش سننا، اعتراض نہیں. سننا یہ پابندی ہے. کیوں، کیا نہیں. تو اس کا فائدہ دیکھیے کیا ہوگا. ہمارے نبی کو اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کا حاکم بنا کے بھیجا ہے. کیا ہے؟ ساری کائنات کا حاکم بنا کے بھیجا ہے. ساری مخلوقات کا حاکم بنا کے بھیجا ہے. انسان تو دور کی بات ہے، ہمارے نبی جو کہتے تھے جانور بھی سنتے تھے، پتھر بھی سنتے تھے، درخت بھی سنتے تھے، کنکر بھی سنتے تھے. ذرا غور کریں، ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں ہیں. واقعہ مشہور ہے، آپ سنے ہوں گے. وہ آ کے ایک مرتبہ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں. سرکار نے فرمایا میں بتاؤں کہ مٹھی میں کیا ہے، یا مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ تو ابو جہل نے کہا ہاں مٹھی میں میرے جو چیز ہے وہ بتائے کہ آپ کون ہے. تو ابو جہل کی مٹھی میں کلمہ پڑھتے ہوئے کنکریوں نے اعلان کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سرکار نے ان کنکریوں سے ابھی فرمایا ہی نہیں کہ سنو سنو. سرکار فرماتے ہیں کہ تیری مٹھی میں جو چیز ہے وہ پڑھے، وہ بولے کہ میں کون ہوں. یہ سنتے ہی کنکریاں اتنی پابند تھیں، کنکر بھی پابند تھے، سرکار کی بات سن کر اس پر عمل کرنے کے اتنے پابند تھے کہ بولنے سے پہلے کنکریوں نے شہادت دے کر بتایا کہ یہ ہمارے مصطفیٰ ہیں. تو سننا ہے. صرف ساری مخلوقات سن رہی، ساری کائنات کی ہر چیز سن رہی نبی کی بات. تو انسان نہ سنے تو بہت بڑی تعجب کی بات ہے. تو اسی لیے اللہ فرماتا ہے واسمعوا، سنو بس. میرے محبوب کی بات صرف سننے کے پابند ہے، کہنے کے نہیں. سنو. مشکات شریف میں ایک حدیث ہے، مشکات شریف میں حدیث ہے، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ذرا دیکھیے کہ سرکار جو فرما دیں
تو اس کی کتنی بڑی حکمت اور تاثیر ہوتی ہے کہ ہم پابند ہو جانا چاہیے کہ صرف سنیں، آگے سوال نہ کریں، تو اس میں بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے سنیں۔ مشکات شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے دعوت کی تھی، صحابہ کرام سرکار کی دعوت بھی کرتے تھے، تو دعوت کی تو میں بکری کا بچہ کاٹا تھا، تو سرکار دعوت پر تشریف لائے تو میں حضور کی خدمت میں دسترخوان پر صحابہ کے ساتھ سرکار تشریف فرمائے، تو حضور کی خدمت میں نے بکری کے آگے کے 2 ہاتھ 2 بازو پیش کیے، تو 2 بازو جب میں پیش کیا تو آگے کے جو ہوتے ہیں نا، ہم اس کو پیر ہی بولتے ہیں ابھی بھی، بھئی وہ آگے کے جو ہیں وہ بازو ہیں، ہاتھ ہیں، پیچھے کے جو ہیں وہ پیر ہیں۔ تو آگے کے جو ہاتھ تھے سرکار کی خدمت میں بھون کر انہوں نے پیش کیا تھا، تو سرکار نے صحابہ کو بھی عطا فرمایا اور خود بھی تناول فرمائے۔ تو اس کے بعد سرکار نے فرمایا ایک ہاتھ پیش کرنے کے بعد کہ اے ابو رافع دوسرا ہاتھ لاؤ، تو حضرت ابو رافع خوشی خوشی گئے اور ہانڈی کھول کے دوسرا ہاتھ بھی پیش کر دیے، بکری کا دوسرا بازو۔ تو وہ کھانے کے بعد سرکار نے فرمایا ابو رافع تیسرا بھی لاؤ، تو حضرت ابو رافع نے فرمایا، عرض کیا سرکار بکری کو 2 ہی ہاتھ ہوتے ہیں۔ سننا چاہیے تھا نا ان کو، کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیونکہ اللہ نے پابند کر دیا، واسمعوا، صرف سنو، بولنا نہیں۔ بولیں گے تو حکمت سے دور ہو جاؤ گے، بولیں گے تو فائدہ عظیمہ سے دور ہو جاؤ گے، وہ جو خصوصی فائدہ اور برکت ہے تم کو نصیب نہیں ہوگا۔ بولنا نہیں، صرف بولنے والا میرا محبوب ہے، ساری کائنات صرف سننے والی بن کر بنائی گئی ہے۔ ارے تم دنیا میں کیا بول سکتے ہو میرے محبوب کے سامنے؟ جب میدان محشر ہوگا وہاں پہ سارے لوگوں کی زبانوں پر مہر مار دی جائے گی، سب کی زبانیں بند ہوں گی، بڑے بڑے نہیں بول سکیں گے، وہاں پر بھی میرا محبوب بولے گا تو میں سنوں گا۔ یہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے، بخاری اور مسلم میں آیا، ایک حدیث میں آیا کہ سرکار میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں 3 مرتبہ بولیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا قل تسمع، اے مصطفیٰ، اے محبوب تو بولتا جا، میں آج ان سارے لوگوں میں سنتا جاؤں گا۔ اللہ میدان محشر میں یہ بتائے گا کہ قیامت میں مصطفیٰ بولنے والا ہے اور میں سننے والا ہوں، اس کی بولی میں سنتا ہوں، تو تم کون ہو سکتے ہیں کان جھٹک کے چلے جانے والے؟ تو حضرت ابو رافع کیا عرض کیے؟ تیسرا ہاتھ تو ہوتا ہی نہیں یا رسول اللہ، بکری کے 2 ہی ہاتھ ہوتے۔ تو سرکار نے فرمایا تم سے زیادہ میں جانتا ہوں کہ 2 ہی ہوتے، بھئی مجھے بھی معلوم ہے کہ 2 ہی ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سرکار نے فرمایا، اب روایت کے الفاظ ہے، کوئی انکار کر سکتا ہے اس لیے میں عربی پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ ابو رافع اما لو سکتا لناولتنی ذراعا فذراعا ما سکتا۔ سرکار نے فرمایا کہ اے ابو رافع میں نے کہہ دیا تھا تیسرا ہاتھ لاؤ، اگر تم خاموش ہو کر زبان کھولے بغیر صرف سن کے اطاعت کرتے ہوئے جا کے ہانڈی کھول دیتے تو جتنی مرتبہ میں کہتا جاتا اتنے ہاتھ نکلتے جاتے۔ جب تک خاموش رہتے ہاتھوں پہ ہاتھ نکل جاتے، نہیں معلوم کتنے لاکھ نکل جاتے۔ تو سرکار یہ بتانا چاہتے ہیں کہ واسمعوا، تم پابند ہیں میری بات سننے کے، اعتراض اور سوال نہیں کرنا چاہیے، خاموش رہ کے سنتے جائیں گے تو میری زبان سے نکلنے والے الفاظ کی تاثیر یہ ہوگی ناممکن بھی ممکن ہو جائے گا۔ تم صرف سننے کے پابند ہیں، بھئی ادب سے سنو، بس پہلے ادب سکھایا بعد میں سنایا کہ سنتے جاؤ۔ ذرا محبوب کی بات سننے والوں کا، پھر ادب سے سن کے خاموش رہنے والوں کا فائدہ دیکھیے۔ یہ حدیث شریف بیہقی شریف میں آئی ہے، خصائص کبریٰ میں آئی ہے، حجت اللہ علی العالمین میں آئی ہے،
پھر امام بیہقی نے فرمایا اس حدیث پر کہ ھذا سند جید، کہ یہ حدیث کی سند اور روایت بالکل پختی اور اچھی اور صحیح ہے۔ کیا حدیث شریف ہے ذرا دیکھیں، یہ واسمعوا کا فلسفہ سنیں کہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں ایک خاتون ایک بچے کو لے کر حاضر ہوئی۔ بچہ تھا چھوٹا سا، تو وہ پاگل اور مجنون اور دیوانہ تھا، تو ماں کو اتنا ستاتا تھا گھر میں دیوانے پن میں اور پاگل پن میں کہ ماں خود تنگ ہو گئی تھی۔ سرکار کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو گئی، تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، میرا مدعا یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور پاگل اور دیوانہ ہے، بہت ستاتا ہے، آپ اس کے حق میں دعا فرمائیں کہ یہ مر جائے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں عورت کتنی تنگ ہو گئی تھی ماں۔ بھئی ماں کی زبان سے الفاظ نکل سکتے، لیکن ایسی کیفیت میں آ گئی تھی۔ مگر اس کے بچے کا اور اس کا مقدر جاگ اٹھا تھا، تو اسی لیے اس دیوانے کو دانا بنانے کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں لائی تھی۔ تو آ کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، آپ اس کے حق میں دعا فرمائیں کہ یہ ہلاک ہو جائے، موت آ جائے اس کو۔ تو سرکار نے مسکرا کر فرمایا کہ اے خاتون ایسا کیوں کہتی ہو، چلو میں اس کے حق میں دعا کرتا ہوں، جنبش لب دیتا ہوں، زبان کو حرکت میں لاتا ہوں، اور اس کے حق میں یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی تیرا بچہ صحت مند بھی ہو جائے گا، جوان بھی ہو جائے گا، اللہ کے راستے میں آگے جا کے جہاد کرے گا، اور جہاد میں شہید ہو کر جنت میں بھی جائے گا۔ تو وہ خاتون آگے اعتراض نہیں کری، اس کی خیریت یہ تھی کہ وہ بولی کیسے ہوگا، بچے کی کیفیت دیکھیے کیسے ہوگا، بھائی آپ فرما رہے ہیں صحت بھی ہوگی، جوان بھی ہوگا، لڑے گا، جنگ میں جہاد بھی کرے گا، شہید بھی ہوگا، جنت میں بھی جائے گا، کیسے ہوگا؟ وہ حاشیے خیال میں اس خاتون کے نہیں آیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذہن میں بسا ہوا تھا واسمعوا، تو صرف سننے کی پابند ہے۔ کیا کرنے کی پابند ہے؟ بس ادب سے کھڑے ہو جا، سن لے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ روایت بیہقی کے الفاظ، سرکار نے فرمایا، اب وہ خاتون گواہی دیتے ہی واپس ہو رہی، سرکار نے جب فرما دیا، یہ الفاظ فرما دیے کہ جوان بھی ہوگا، صحت مند بھی ہوگا، جوان بھی ہوگا، جہاد بھی کرے گا، شہید بھی ہوگا، تو جب یہ الفاظ سرکار نے فرمائے، اسی وقت لمحے میں وہ بچہ تندرست ہو گیا۔ بیماری دور ہو گئی، دیوانگی دانائی میں بدل گئی، بے ہوش مندی وہ ہوش مندی میں تبدیل ہو گئی، بے عقلی عقل کے نور میں ڈھل گئی، نہ جاننا جاننے میں تبدیل ہو گیا، جہالت فراست میں بدل گئی، وہ علم کے نور سے منور ہو گیا، آنے واحد میں وہ تندرست ہو گیا، کھڑا ہو گیا، پھر اچھی حرکتیں شروع کر دیا، سمجھداری کی باتیں شروع کر دیا۔ تو جب وہ خاتون لے کے واپس چلی گئی اعتماد کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ کہ میں نے مصطفیٰ کی سن لی ہے، کہ مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ جوان بھی ہوگا، جہاد بھی کرے گا، تو اب روایت میں آتا ہے بیہقی میں کہ سرکار نے فرمایا، وہ عورت کہنے لگی، وہ حضرت وہ جو شخصیت تھی وہ کہنے لگی فدعا لہ، سرکار نے اس کے لیے دعا بھی فرمائی، پھر اس کے بعد فشفاہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ اس کو شفا بھی عطا فرمایا، پھر اس کے بعد وشبہ، وہ جوان بھی ہوا، لوگوں نے دیکھا وہ جوان بھی ہوا، وقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا، فقتل فی جہادہ، اور جہاد میں شہید بھی ہو گیا۔ تو یہ سننے کی برکت تھی، کس کی تھی؟ صرف سننا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں ادب سیکھنا چاہیے کہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، والد صاحب ہیں، بزرگ ہیں، اگر وہ بات کوئی کہہ رہے ہیں تو ہم لوگ اس بات کے پابند ہو جانا ہے، ادب سیکھنا ہے اس سے کہ ہم خاموش رہیں، زبان دراز نہیں کرنا بڑوں کے سامنے۔ یہ اسلام میں ادب سکھایا گیا کیونکہ اس کے اندر بہت سارے برکتیں کار فرما ہوتی ہیں، حکمت ہوتی ہے۔ تو بڑوں سے بات سن کر اگر عمل نہیں بھی کرنا چاہتے ہیں تو خاموش ہو جائے گا، خاموش رہنا، پلٹ کے جواب نہیں دینا ہے،
بے ادبی نہیں کرنا ہے، یہ اسلام کا تصور ادب ہے۔ تو یہ سرکار کی سننے کی بات تھی۔ ذرا سننے والوں کا اور بھی بہت زیادہ فلسفہ ہے۔ میں آخری مراحل میں اپنی بات کو لا رہا ہوں کہ واسمعوا، تم سنو، بس سنو۔ یہ قرآن مجید میں سورہ نساء میں بھی دوبارہ اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ یہودی لوگ جو مصطفیٰ کی باتوں کو نہیں سن رہے اور وہ رائنا کا لفظ بے ادبی والا بیان کر رہے، کتنا اچھا ہوتا کہ یہ کہتے سمعنا، ہم سن لیے، وَأَطَعْنَا، اور مان لیے، اور یہ کہتے کہ وَاسْمَعْ، مصطفیٰ ہمارا دکھڑا بھی سنے، وَانظُرْنَا، ہماری طرف نظر کرم فرمائے، یہ فرما دیتے تو اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، تو ان کے لیے یہ بہتر ہوتا اور مناسب ہوتا۔ اگر بہتری چاہتے ہیں تو مصطفیٰ کا سننا ہی پڑے گا، حضور کی باتوں کو سننا ہی پڑے گا، زبان دراز نہیں ہونا پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا پہلے پارے میں ہی کہ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے رسول سے تم ایسے ہی سوال کریں جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے کیے گئے؟ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، وہ موسیٰ تھے، لوگ آ کے ان سے بہت زیادہ سوال کر کے کشمکش میں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن میں پھر بھی برداشت کرتا تھا، یہ میرا محبوب ہے، یہاں اگر ایسے سوالات ہوں گے تو تمہاری دنیا بھی تباہ ہوگی اور آخرت بھی تباہ ہوگی۔ تم سوال زیادہ نہ کرے، سنیں، بس سنیں، سننا تمہاری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن مالک رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زرخانی میں حدیث ہے، کون سی معتبر کتاب ہے بھائی؟ زرخانی، مواہب لدنیا، بہت بڑی 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 کتابیں ہیں۔ دیکھو، ایک ہے اعتراض، دوسرا ہے جواب۔ تو اعتراض کے لیے کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی آدمی چورستے پہ کھڑے رہ کے اعتراض کر رہا ہے، بھئی اعتراض شیطان کی طرف سے آتا ہے، تو اعتراض کتابوں سے نہیں ملتا، شیطانی چالوں سے نصیب ہوتا ہے، شیطانی چال۔ اب جیسے ہی میلاد کا مہینہ آیا، 8 دن پہلے سے 15 دن پہلے سے کھڑے ہو گئے، اعتراض، ویسا کرنا جائز ہے یا ایسا کرنا جائز ہے، تو وہ ایسا کئی کو کر رہے ہیں یا ایسا کئی کو کر رہے ہیں، اعتراض۔ تو اعتراض کرنے والے کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے نا، جاننے کی ضرورت ہے اعتراض کرنے والے کو؟ نہیں۔ تو میں جو کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں یہ معتبر کتابیں، اعتراض کرنے والے کو یہ کتابیں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اعتراض کرے گا سیدھے آڑے آڑے ہو کے، اعتراض کے معنی آڑے ہونے کے بھی آتے، تو اعتراض کرے گا آڑے ہو کے جہنم میں گرے گا۔ تو اعتراض کرنے والوں کو اعتراض مبارک، اور ہم کو جشن میلاد مبارک۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن مالک، زرخانی میں ہے حدیث، واقعہ بیان کرتے ہیں، حضرت جابر کے گھر سرکار کئی مرتبہ تشریف لے گئے، یہ ان کو ایک خصوصی فخر ملا تھا۔ حضرت جابر کے گھر بہت مرتبہ دعوت میں تشریف لے گئے حضور، حضرت جابر کی دعوت کو قبول فرماتے رہے۔ تو ایک مرتبہ دعوت میں سرکار تشریف لے گئے، تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں، میں مسجد نبوی میں آیا، صحابہ کے ہجوم میں سرکار تشریف فرمائے، تو میں نے محسوس کیا کہ حضور کے چہرے انور پر بھوک کے آثار نمایاں ہیں، بھوک کے آثار دکھ رہے۔ تو فوری میں گیا، بھانپ لے کر اپنے گھر گیا، بیوی سے مشورہ کیا، تو ہم میں ماں بہن مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ بکری کا جو بچہ چھوٹا رکھا ہوا ہے تو وہ ذبح کیا جائے۔ ٹھیک ہے، ذبح کر دی۔ تو ذبح کرنے کے بعد اس کو پکایا گیا۔ حضرت جابر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، سرکار میرے گھر دعوت ہے، انتظام کر کے آیا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا، تم پہلے جاؤ، جا کے اپنی بیوی سے کہو ہانڈی نہ کھولی جائے، پکائی ہوئی ہانڈی نہ کھولی جائے۔ اس کے بعد سرکار تشریف لائے، دسترخوان بچھایا گیا، سرکار نے فرمایا
کہ اب کھولو. اس کے بعد لاتے گئے دیتے گئے دیتے گئے. سرکار نے ہانڈی پہ کچھ پڑا تھا. تو اس کے بعد حضرت جابر کہتے ہیں سارے لوگ کھانا کھا لیے پیٹ بھر کے, لیکن ہانڈی میں جیسا کا ویسا موجود تھا. ہانڈی میں موجود تھا. سرکار نے لوگوں سے فرمایا یہ دسترخوان پہ جتنی ہڈیاں پڑی ہوئی ہے بکری کے کھانے کے بعد, ہڈیاں جو گری ہوئی ہیں ان کو اٹھا کے باہر نہ پھینکا جائے. کھانے کے بعد, فراغت کے بعد ان کو اکٹھا کر کے جمع کر کے میرے سامنے لایا جائے. تو اکٹھا کر کے حضرت جابر ان ہڈیوں کو دسترخوان میں اکٹھا کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے. تو سرکار نے اپنے لب ہلائے, اور ہلا کے سرکار نے شاید یہی فرمایا. لب ہلتے ہوئے لوگوں نے دیکھے ہیں, روایت میں آیا کہ لب ہلے. حضور نے کچھ کہا, کہنا ہی تھا, ذبح کی ہوئی کھائی ہوئی بکری کے ان ہڈیوں میں جان آ گئی, اور جیسی بکری پہلے تھی ویسی ہی اٹھ کے کھڑی ہو گئی. اب آگے لطف کی بات دیکھیے. یہاں صحابہ کرام کے مجمع میں حضور کی بارگاہ میں بکری زندہ ہو کے کھڑی ہو گئی تو کوئی دوسرے روپ میں کھڑی ہو گئی ہوگی. پہلے سفید تھی تو اب کالی ہو گئی ہوگی, پہلے سینگا چھوٹے تھے تو اب بڑے ہو گئے ہوں گے. نہیں, صحابہ فرماتے ہیں, حضرت جابر کہتے ہیں وہ بکری ہو بہو وہی تھی جو ذبح ہوئی تھی. کوئی وہ ذبح ہو گئی تھی تو اٹھ کے کھڑی ہو گئی. اس کے بعد روایت میں آیا اٹھ کے کھڑے ہو کر وہ کان جھٹکنے لگی, جیسے نیند سے بیدار ہو کے جھٹکتے, کان جھٹکنے لگی. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں اس بکری کے کان پکڑ کر بیوی کے پاس لے گیا, کہ اندر بیوی کے پاس لے گیا تو بیوی نے تعجب کیا کہ اے میرے سرتاج, اس بکری کو تو ہم نے ذبح کیا تھا, یہ بکری دوبارہ زندہ ہو کے کیسے آ گئی. تو اب یہاں سے حضرت جابر کے الفاظ سنے, زرخانی کی روایت ہے. انہوں نے فرمایا ہذہ شاتنا التی ذبحنا فدعا فاحیاھا لنا. اس کے بعد خاتون نے کہا وقالت اشہد انہ رسول اللہ. تو روایت میں آتا ہے حضرت جابر اپنے بیوی سے کہتے ہیں خدا کی قسم یہ وہی بکری ہے جس کو ہم نے ذبح کیا تھا, مصطفیٰ نے اپنے لبوں کی حرکت سے اس کو زندگی عطا فرمائی. تو یہ میرے آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں. اس کے بعد وہ خاتون گواہی دینے لگی, میں گواہی دیتے ہوں کہ میرے مصطفیٰ اللہ کے رسول ہے. تو یہاں راز کیا تھا, بکری بھی ذبح ہو گئی, سب لوگ کھائے, کھانا بھی کافی ہو گیا, ہانڈی میں جیسا کا ویسا باقی ہے, بکری دوبارہ ان کو بھی عطا کی گئی. تو اس میں راز یہ تھا حضرت جابر نے کیسا ایسا کا سوال نہیں کیا تھا. کیا نہیں کیا تھا؟ اب حضرت جابر ہم ہوتے تو کیا کیا پوچھتے نہیں معلوم. بھئی آج کا بچہ بھی بہت ذہین ہو گیا ہے, مگر وہ اچھے راستے میں ذہن استعمال کر رہا تو صحیح ہے, برے راستے میں کر رہا تو غلط ہے, تو ذہین ہو گیا ہے. تو ہم ہوتے تو آج کا آدمی ہوتا تو پوچھتا یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ ہڈیاں جمع کرو, دسترخوان پہ ہڈیاں جمع کر کے رکھو, اچھا نہیں لگتا ہے ہڈیاں جمع کر کے رکھنا, نہیں ہم لوگ پھینک دیتے. بھائی اس میں راز کیا ہے ذرا پہلے بتائیے, میں اس میں کیا ہونے والا ہے, کیا حکمت ہے ذرا بتائیے. نہیں, صحابہ ساری حکمتوں سے بھی بحث نہیں کرتے تھے, ان کے پیش نظر ایک ہی حکمت تھی کہ یہ ہمارے آقا ہیں, ہم کو سننا ہے, ہم کو سننا ہے, بس پوچھنا نہیں ہے, سننا ہے. کیوں نہیں, کیا نہیں, کیوں, کس لیے, کیسا, کیسے, یہ سوال ہی ہمارے پاس نہیں ہے. ہم صرف کیسے کا سوال جانے بغیر مصطفیٰ سے سن کر ہی خدا کو مانا ہے. تو یہ راز کئی کو پوچھیں گے کہ اس میں کیا حکمت ہے, تو یہ وسمعو کے اثرات کیا ہیں,
کہ تم صرف سنو. جو سننے والے نہیں ہوتے، کیا ہے؟ جو سننے والے نہیں ہوتے ان لوگوں کو عاصی کہا جاتا ہے، گناہگار کہا جاتا ہے. جو سن کے ماننے والے نہیں ہوتے ان کو منافق کہا جاتا ہے. تو سننا بھی ہے، ماننا بھی ہے. بہت سارے لوگ ہیں بھائی آج کے زمانے میں، آپ پکڑ کے پوچھیں گے نا بھائی تم اللہ کے رسول کی بات نہیں، ارے کیسا نہیں سنتے میاں، بھائی ہم سنتے ہیں بھائی. تو بعض وقت وہ سننا ایسا منافق بھی سنتے تھے، جس کو سورہ نساء میں بیان کیا گیا، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا. اللہ فرماتا ہے کہ یہودیوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے کلام اور اس کی آیتوں کو بدل دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سنے اور نافرمانی کیے. سمعنا وعصینا، ہم سنتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں. ایک سننا وہ ہوتا ہے، دوسرا سننا الگ ہوتا ہے جس کے لیے اللہ نے آگے فرمایا، وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، سنے اور مان لیے. تو ایک ہے سماع قبولیت، دوسرا ہے سماع معصیت. ایک ہے نافرمانی کا سننا، دوسرا ہے فرما برداری کا سننا، قبولیت کا سننا، قبول کرنے کے لیے سننا. آج آپ عظمت مصطفیٰ لوگوں کے سامنے بیان فرمائے، ہمارے نبی چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، ہمارے نبی سورج کو پلٹا دیے تھے، ہمارے نبی کنکریوں سے کلمہ پڑھائے تھے، ہمارے نبی بکریوں کو زندگی بخشے تھے، ہمارے نبی بچوں کو زندہ فرمائے تھے، ہمارے نبی درختوں کو چلائے تھے، ہمارے نبی پہاڑوں کی چٹانوں کو سمندر پر تیرائے تھے. تو کہیں گے ہاں بھائی ہاں ہے. پہلے تو انکار کریں گے لوگ، پیسہ کیسا ہو سکتا ہے، سوال ہو گیا. پھر اس کے بعد بولیں گے، آپ بتائیں گے روایتیں وغیرہ، تو بولیں گے ہاں ہے بھائی ہے. ارے ہے بھائی ہے، جو ہے اس کو بیان کب کریں گے آپ؟ جو ہے اس کو قبول کب کریں گے آپ؟ تو صرف سننے سے نہیں چلتا، قبول کرنے کے لیے سننے سے چلتا ہے. تو سننا 2 طریقے کا ہوتا ہے، ایک نافرمانی کے لیے اور قبول کرنے کے لیے، 2 سننے ہیں. تو یہ سنی کس کو بولتے ہیں؟ ایسا سننے والا جو قبول کرنے والا ہے. کیا ہے؟ اگرچہ سنی وہ سننے سے نہیں بنا بھائی، مگر ایسا میں ایک بات بتا رہا ہوں. تو قبول کرنے والا ہے اس کو سنی کہتے ہیں. خاموش رہنا، ادب سے بات دراز نہیں کرنا. بھئی آج آپ موئے مبارک کی اہمیت بتائیں کہ مسلم شریف میں روایت آئی، موئے مبارک سرکار کے موئے مبارک کی روایت کس میں ہے بولیے؟ کون سی کتاب میں؟ بھئی مسلم شریف میں ہے. تو کوئی ایسا ویسا رہا تو بولتا ہے نہیں بھائی نہیں معلوم، دیکھنا پڑے گا، ہمارے مولانا سے پوچھ لیتا ہوں. ارے مسلم شریف میں بتایا بات مولانا سے کیا پوچھتا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ قبول کرنا نہیں چاہتا. کیا نہیں کرنا چاہتا؟ اگر اس کو مسلم شریف بتائی بھی جائے، قرآن شریف بھی بتائی جائے تو کان جھٹک کے ہاں ہوں گا بول کے چلے جاتا. کیا مطلب ہے؟ سننا نافرمانی کے لیے ہو رہا ہے. کیا ہے یہ یہودیوں کی چال ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے. وہ کہتے تھے سمعنا وعصینا، ہم سنتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں. مومنوں کا طریقہ، ان کی روش سمعنا واطعنا، ہم سنتے ہیں اور فرما برداری کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا لکان خیر لہم، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے خیر ہی خیر ہوتا ہے جو سن کے فرما برداری کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تو ان باتوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور آخر میں یہ بات اپنے ذہن کے خانے میں اتار لیں قرآن کی روشنی میں کہ اللہ نے آگے فرمایا جملہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ. آیت شروع ہوئی ایمان کی بات سے. کہاں سے شروع ہوئی بھائی؟ ایمان کی بات سے شروع ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر آیت ختم ہو رہی ہے کفر کے تذکرے پر کہ اللہ فرما رہا ہے کہ کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب. ارے بھائی ابھی ایمان والے تھے، ابھی مومن تھے. یا ایھا الذین آمنوا اللہ نے فرما دیا تھا، مگر بیچ میں بے ادبی ہو گئی، رائنا کہہ گئے. اللہ فیصلہ سنا رہا ہے، اگر ایمان والا پکا بھی تھا
جس کو ایمان والا ہونے کا ٹائٹل میں نے بھی دے دیا تھا، سند دے دی تھی، لیکن درمیان میں میرے محبوب کی بارگاہ میں ہلکی سی بے ادبی کر لیا، اللہ آگے فرماتا ہے اتنی بڑی سند ملنے کے بعد بھی وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، وہ کافر ہو جائے گا۔ جس کو ایمان کی سند اللہ دے دے پھر اس کے بعد اگر بے ادبی ہو گئی تو پھر کافر ہو جائے گا۔ کب ہو جائے گا؟ بے ادبی رسول پر۔ اتنا بڑا معاملہ ہے ادب رسول کا، اتنا بڑا معاملہ ہے محبت رسول کا، اتنی بڑی منزلت ہے عظمت رسول کی کہ ذری سی بے ادبی کا تصور بھی انسان کو تباہ تاراش کر دیتا ہے۔ لیکن دوستو آج ہم بڑے بے باک ہو گئے، بے باک لوگوں کی سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں۔ بے باکی اور جرت لوگوں کی وطیرت اور فطرت بن چکی ہے کہ آج جس کے منہ پہ جو آ رہا وہ بول رہا۔ اب کیا بولتے ہیں؟ آپ 4 لوگاں کھڑے رہو، 12 لوگاں کھڑے رہو، مسجد میں رہو، پبلک رہو، بول رہا اٹھ کے ہاں ہمارے جیسے بشر تھے۔ استغفر اللہ، کیا بولتا؟ ہمارے جیسے ہی بشر تھے۔ بھئی ہمارے جیسے بشر تھے تو کلمے میں اللہ کے ذکر کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر کیوں ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمارے جیسے بشر تھے تو آپ بتائیے کہ ہم کو کوئی آدمی 100 گالیاں بھی دے گا تو کافر ہوتا؟ کافر ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا بھائی۔ لیکن اللہ بتا رہا ہے قانون ادب مصطفیٰ کی بارگاہ کا، اگر میرے محبوب کی بارگاہ میں اچھا کلمہ بھی کوئی دوسرے بری نیت سے استعمال کر رہے ہوں، وہ اگر کوئی پکا مومن بھی استعمال کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ یہ نازک مقام ہے۔ کیا ہے؟ نازک مقام ہے سرکار کی بارگاہ کا، تو یہاں بہت نازکی سے چلنا پڑتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ میلاد کی خیرات اس طرح حاصل کریں کہ ہم زندگی بھر ادب رسول میں رہیں، ادب رسول کے ساتھ نماز پڑھیں، رسول کے ادب کے ساتھ زکوٰۃ دیں، رسول کے ادب کے ساتھ طواف کریں، رسول کے ادب کے ساتھ حج کو جائیں، رسول کے ادب کے ساتھ روزہ رکھیں، تو ہر نیکی میں برکت نصیب ہوگی۔ سب سے پہلے ادب رسول ہے، اور ادب رسول علم ایمان ہے۔ یہ قرآن میں ثابت ہو گیا، کیونکہ پہلی مرتبہ جب ایمان کے حوالے سے اللہ رب العزت بات فرما رہا ہے تو اس کے اندر نہ نماز کا ذکر فرمایا، نہ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، نہ روزے کا ذکر فرمایا۔ پہلی مرتبہ ایمان کے ٹائٹل کے ساتھ اگر کسی چیز کا ذکر فرمایا تو ادب رسول کا ذکر فرمایا۔ تو اس خلاصے سبق کو یاد رکھتے ہوئے ہم یہاں سے جانا ہے، پھر عملی طور پہ اس کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے کہ واقعتاً ہم ادب رسول میں آ جائیں، بدتمیزی اور بے ادبی ہمارے ذات سے نہ ہونے پائے۔ پروردگار عالم ہم سب کو اپنے محبوب کی بارگاہ کا اور اپنی بارگاہ کا ادب عطا فرمائے۔ آپ تھوڑا سا غور سے سنیں۔